أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أول الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى بيتهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال الرضا عليه السلام الصادقون هم الأئمة والصديقون بطاعتهم صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آیت کا تعارف کروانے سے پہلے آپ سب کی خدمت اقدس میں مسلمانوں کی جان رحمت دو عالم مظہر کبریا ماشاءاللہ سیدہ کے بابا حسنین کے نانا علی کے بھائی اس کائنات کے روح مجسم ماشاءاللہ نور اول مبارک. آپ کے خدمت میں بلکہ میں اور آپ قرآن کی خدمت میں چلتے ہیں. جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ بڑا سادہ سا مطلب ہے. توجہ ہے آپ کی. خداوند متعال کہہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ مفہومتاً ترجمہ کیا ہے, لفظاً ترجمہ نہیں کیا. اور جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی امام رضا علیہ السلام کی, اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں یہ تفسیر میں حدیث لکھی ہے امام رضا سے کہ مولا سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا نے کہا اس سے مراد وہ سچے امام ہیں جو اپنی اطاعت میں سچے ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں. جی کون سچے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے نا اس آیت میں اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو امانت دار ہو, جو سچا ہو. بھائی لفظ صادق استعمال ہوا ہے تو لفظ صادق دو چیزوں کا مجموعہ ہے. توجہ ہے آپ؟ لفظ صادق دو چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جو اپنی رفتار میں سچا ہو اسے امانت دار کہتے ہیں. جو اپنی گفتار میں سچا ہو اسے صادق کہتے ہیں. دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ صادق. دو چیزوں کا, یعنی دو چیزیں آپ کو صادق بناتی ہیں. صرف آپ کی زبان یعنی گفتار کی سچائی کافی نہیں ہے عزیزان گرامی, بلکہ آپ کے کردار کی سچائی بھی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. رسول اللہ سے یہ روایت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا آئے گا اور وہ میرا بیٹا محمد کا بیٹا ہوگا. یعنی محمد کون؟ جو علی ابن حسین کا بیٹا ہوگا. اس محمد کی بات کی کہا جب وہ آئے نا اس کا نام جعفر صادق رکھنا.
माशाअल्लाह اس کا نام جعفر صادق رکھنا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے زمانوں کے بعد وہ تشریف لائیں گے، آپ نے آج کیوں حکم دیا ہے کہ ان کا نام صادق رکھنا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس کے بعد ہمارے میں سے ہی ایک جعفر پیدا ہوگا جو جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کی حجت ہوں. یہ جعفر صادق نام اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ جعفر صادق اس صدق کی پہچان کروائے گا جس صدق کے اوپر جھوٹا دعویٰ کرنے والا لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ جعفر کذاب کہیں گے. اس کو لوگ جعفر کذاب کہیں گے. کہا یہ پہچان ہوگی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. माशाअल्लाह یہ माशाअल्लाह پہچان ہوگی. ارے بھئی آپ تو سو رہے ہیں، جگانا چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا آہستہ نعرہ مالا گنارے والا پوچھی نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد میرے پاس ٹائم کم ہے، مطالب زیادہ ہیں، اسی وجہ سے میں نے خطبہ بھی کم پڑھا. क्या बात تو کہا یہ سچائی کی پہچان کروائیں گے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ویسے تو اللہ نے پاک محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا، माशाअल्लाह माशाअल्लाह لیکن بھیجا سب سے آخر میں. نبیوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، بھیجا سب سے آخر میں. نور سب سے پہلے خلق کیا، بھیجا سب سے آخر میں. بھائی عدالتاً اگر دیکھا جائے تو جس کا نور پہلے خلق ہوا ہے، توجہ ہے، माशाअल्लाह جس کا نور پہلے خلق ہوا ہے، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر پڑھنے لگا ہوں، جس کا نور پہلے خلق ہوا ہے اس کو بھیجا بھی پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا. پہلے سارے پیغمبروں کو، پہلے سارے نبیوں کو، پہلے سارے رسولوں کو بھیجا، مگر پاک محمد کو آخر میں بھیجا. تو مجھے کہنے دیجئے جو مقصود اور مطلوب پروردگار ہوتا ہے نا، وہ بغیر تمہیدوں کے نہیں آتا، وہ بغیر تمہیدوں کے نہیں آتا. اس کے آنے سے پہلے تمہیدیں ضروری ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصود ہے، وہ پروردگار کا مقصد. عزیزان گرامی، اپنے مطلب کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال دوں آپ کو. یہ محفل ہماری مقصود تھی، یہ محفل ہماری مقصود تھی. اس کا مقدمہ کہاں سے شروع ہوا؟ مثال کے طور پر ایک ہفتہ پہلے شروع ہوا. جی خطیب کو دعوت دی گئی، اعلان کیا گیا، اشتہار بنایا گیا، میسج چلایا گیا، شاعر حضرات کو دعوت دی گئی، جس نے عاشورہ یا شعر پڑھنے تھے اس کو دعوت دی گئی. کہاں سے مقدمہ چلا؟ ایک ہفتہ پہلے. کہاں سے؟ ایک ہفتہ پہلے. یہ خدا تمہید باندھ رہا ہے، ہم تمہید باندھ رہے ہیں. کب؟ ایک ہفتہ پہلے. اچھا ایک چیز اور، ہم جو اعلان کرتے ہیں وہ تمہید سے پہلے ہوتا ہے، ہم جو انعقاد کرتے ہیں وہ تمہید کے بعد ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو اعلان تھا نا تمہید سے پہلے، وہ یہ تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا. اور انعقاد کیا تھا؟ انعقاد یہ تھا 17 ربیع الاول آپ کی آمد، آپ کی آمد خدا کا انعقاد تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک سلوات ہدیہ کیجئے محمد خدا نے بھی تمہیدیں رکھی ہیں، بغیر تمہیدوں کے اپنے مقصد کو نہیں بھیجا. تمہید رکھی ہے خدا نے. کیا تمہید رکھی؟ کہا آدم کو بھیجا کہ نسل انسانیت کی ابتدا ہو سکے. آدم کو بھیجا کہ نسل انسانیت کی ابتدا ہو سکے. نوح کو بھیجا کہ وہ بھی اپنا حصہ اس تمہید میں ڈال سکیں. ابراہیم کو بھیجا کہ وہ بھی اپنا حصہ اس تمہید میں ڈال سکیں.
موسیٰ کو بھیجا کہ وہ بھی اپنا تمہید میں حصہ ڈال سکیں، عیسیٰ کو بھیجا کہ وہ بھی تمہید میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے اللہ نے جس کے لیے کائنات خلق کی تھی نا، وہ چاہتا تھا جب وہ آئے اس کی آمد ہو، محفل لگے، مجمع تو ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجمع تو ہو۔ سبحان اللہ۔ مقصود کو بھیجنے کے لیے اللہ کے یہ مرحلے، یہ تمہیدیں۔ عزیزان گرامی، ہم تمہید باندھتے ہیں نا، ہم لائٹ روشن کرتے ہیں، امام بارگاہ کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک صلوات لکھ لیجیے گا محمد ہم لائٹ لگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تمہید بنتی ہے۔ اللہ نے بھی تمہید کے طور پر چاند اور ستاروں کو روشن کیا کہ میرے پاک محمد کی آمد ہے۔ ہم تمہید انجام دیتے ہیں۔ ہماری تمہید کیا ہوتی ہے کہ ہم شربت بنائے، سبیل لگائے کہ آنے والا کھا پی کر جائے، بنا کھائے پیے نہ جائے۔ اللہ نے بھی سبیلیں لگا رکھی ہے۔ کیسے؟ یہ جو تمہیں کائنات میں، یہ جو تمہیں دنیا میں دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یہ اللہ کی لگائی ہوئی سبیلیں ہیں پاک محمد کی آمد۔ ماشاءاللہ آواز بلند صلوات۔ میں مشکل باتیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت آسان کام ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، بول کر کے نعرہ تمہید کے طور پر ہم نے یہاں تو بھائی پکا چھت ہے، نیچے کارپیٹ ہے، جہاں پہ کچی زمین اور آسمان ہوتا ہے نا، وہاں فرش بچھاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ مقصود کے لیے کہ مطلوب آ جائے اور اس مقصود تک پہنچ جائے۔ اللہ نے زمین بچھائی، آسمان لگایا، کس لیے؟ اپنے محمد کے لیے۔ بھائی ہم بھی مقصود تک پہنچنے کے لیے تمہیدیں باندھتے ہیں، اللہ نے بھی تمہیدیں باندھی۔ کہا یہ محفل ختم ہوگی صاحب، لائٹیں بند کر دی جائیں گی، منبر ہٹا دیا جائے گا، بینر اتار دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے طلب بھائی دروازہ بھی بند کر دیں۔ جی تو کریں گے نا بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے کیسا سسٹم بنایا ہے۔ آپ نے کبھی اس سسٹم پر غور کیا؟ میں اپنے مصطفیٰ کی کیا شانیں اور عظمتیں بیان کروں کہ طلب بھائی دروازہ بھی بند کر دیں گے، لائٹیں بھی خاموش کر دیں گے، ممبر بھی ہٹا دیں گے، کیونکہ مقصود آیا اور پھر چلا گیا۔ مقصود کا آنا تھا اور چلا جانا تھا کہ سب کچھ خاموش ختم۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، یہ کائنات کا سسٹم ابھی تک کیسے چل رہا ہے؟ تو مجھے کہنے دو، وہ مقصود کیا نہیں، ابھی بھی موجود ہے۔ آواز بلند صلوات۔ کیا مقصود ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ ایک طرف سے آواز ہے نہیں شاید وہ تو کافی عرصہ پہلے مدینے میں پردہ فرما گئے تھے، قبر کے اندر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا آپ کا جواب غلط ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا آپ کا جواب صاحب غلط ہے۔ وہ گئے نہیں ہیں، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی سجاد کی صورت میں، کبھی باقر علیہ السلام کی صورت میں، کبھی صادق کی صورت میں، کبھی یوسف الزہرا کی صورت میں۔ وہ موجود ہیں بھائی، تمہیں پہچاننے میں، سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اچھا نہیں لگتا نا، ہمارے شیعہ قوم میں بڑی اچھی صفت ہے کہ محمد کے وفاداروں کو بھی نہیں بھولتے، غداروں کو بھی نہیں بھولتے۔ جی تو
وفاداروں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبدالمطلب جناب ابو طالب کے پاس آئے، میرے پاس وقت کم ہے، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب جاؤ حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضرت آمنہ کے پاس بھیجو۔ آج ایک بڑی پاک ہستی کی آمد ہے، بی بی اکیلی ہیں، ان کے پاس کسی کا ہونا ضروری ہے۔ تو جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کو بھیجا۔ جناب فاطمہ بنت اسد ساری رات بی بی آمنہ کے پاس رہی، آ کے بی بی حضرت ابو طالب سے کہتی ہیں حضرت ابو طالب میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بھائی جشن ایسے سنتے ہیں نا جیسے آپ سن رہے ہیں جی، آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طالب آج تک اتنا پاک بچہ نہیں دیکھا جی جو تمام لغزشوں سے پاک ہے۔ بھئی اب منبر کا بھی احترام رکھنا ہے نا۔ یا رسول یا حضرت ابو طالب میں ساری رات بی بی کے پاس تھی، لیکن جس طرح عام خواتین کو آخر میں تکلیف ہوتی ہے، میں منبر کا تقدس رکھتے ہوئے اس طرح پڑھ رہا ہوں، کس طرح ساری رات ساری خواتین کو تکلیف ہوتی ہے نا، بی بی کو ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے آ رہا ہو، وہ اپنی ماں کو بھلا کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ کا اتنا پاک بچہ، اتنا پاک بچہ کہ اس بچے کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ ناف بریدہ تھا۔ کہا اتنا پاک بچہ کیسے نہ ہو جو دنیا کی تمام نجاستوں کو پاک کرنے آیا ہو، اس کو پاکی تو آنا پڑے گا۔ جو دنیا کی تمام نجاستوں کو دور کرنے آیا ہو، اس کو پاک آنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے گا محمد صلوات تمام عائشوں سے پاک۔ جی عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب نے جب یہ بات سنی نا، کہا بی بی میں بھی آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں، میں بھی آپ کو ایک بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا کیجئے، کہا اللہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا۔ بھائی میرے لیے نہیں بولنا، علی کے لیے بولنا ہے۔ اللہ تمہیں بھی ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا، اس میں بھی یہ ساری نشانیاں موجود ہوں گی۔ الا النبوہ، ایک نبوت نہیں رکھتا ہوگا، اس کا مقام بھی ایسا ہوگا، وہ بھی اتنا پاک و پاکیزہ آئے گا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ رسول کی آمد، مرحبا، حبیب کی آمد، مرحبا، انصار کی آمد، مرحبا۔ خوشنودیے رسول پاک بلند تر صلوات۔ کہا اس میں بھی ساری یہ نشانیاں ہوں گی، الا النبوہ، ایک نبوت نہیں رکھتا ہوگا۔ دلیل دوں وہ کتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے۔ اللہ نے عام زمین کو پاک بنایا۔ عام زمین پر آپ چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس عام زمین سے زیادہ مسجد کی زمین کو پاک بنایا۔ مسجد کی زمین میں محدودیت بڑھ جاتی ہے، شرائط بڑھ جاتی ہیں، بعض کام ہیں جو انجام نہیں دے سکتے، پھر اللہ نے اس مسجد کی زمین سے زیادہ مسجد الحرام کی زمین کو پاک بنایا۔ مسجد الحرام جب پہنچے تو وہاں شرائط اور محدودیت اور بڑھ گئی۔ کہا مسجد الحرام سے زیادہ اللہ نے کعبے کی زمین کو پاک بنایا، یعنی پتہ چلا اس ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ پاک زمین ہے وہ عزیزان گرامی کعبے کی زمین ہے۔ اللہ نے اسی کعبے کی زمین میں علی ابن ابی طالب کی ولادت کروا کر یہ اتنا بتا دیا وہ ماں کتنی پاک ہے، وہ بچہ کتنا پاک ہے۔
کس کا غلام اتنا پاک ہو. سبحان وہ آقا کتنے پاک ہیں, سبحان اللہ. واہ واہ. وہ رسول اللہ کتنے پاک ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کی ذات پر ایک صلوات ہدیہ کیجیے. تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی وہ حدیث بھی ہے, میں نے کہا نا کہ وفاداروں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. کہا یہ جو بھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اور جتنے ہاتھ اس کی ہتھیلی میں آئیں خداوند متعال اتنا ثواب عطا کرتا ہے. بھائی علماء ہیں, آپ کے ذہن پہلے پہنچ جاتے ہیں, مطلب میرا پیچھے رہ جاتا ہے, اس وجہ سے تو مجھے داد نہیں مل پاتی. کہا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے نا, جتنے ہاتھ مٹھی میں آئے نا اتنا ثواب. واہ واہ. کیا بات ہے. اور پھر رسول اللہ کی وہ حدیث تو صحیح بخاری میں موجود ہے, کہا جو کسی یتیم کو پالے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ایسے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. کہا شرم نہیں آتی تجھے مولوی, ابو طالب کے ایمان کی بات کرتا ہے. رسول نے کہا وہ اور میں ایسے ہوں گے جس طرح جنت میں, جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ, یہ تو ایک عام آدمی کی حالت ہے جو کسی یتیم کو پالے. وہ اور رسول ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ. ارے جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم کو پالا, عظیم یتیم کو پانا, اس کا مقام کیا ہوگا طے کر لو تو ہمیں بتا دینا. جی کیا بات ہے. کیا صلوات ہدیہ کیجئے محمد والے. صلی علی محمد. بس مختصر کروں, عجل فرج. ٹائم بھی کم ہے. حضرت محمد کو ویسے تو عام طور پر مرد رشتہ لے کے جاتے ہیں نا واہ واہ. لڑکی والوں کے ہاں, رسم تو یہی ہے. رسم یہی ہے نا جی, ہر جگہ تقریباً رسم یہی ہے کہ مرد ہمیشہ خاتون کے ہاں رشتہ لے کے جاتا ہے. ماشاءاللہ. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات ہدیہ کیجیے. آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ کو پتا چلا نا کہ ایک ایسے شخص بھی ہیں, ایک ایسی شخصیت بھی ہے, تو آپ نے دعوت دی کہ میرا مال تجارت لے جائیں. سبحان میرا مال تجارت لے جائیں. ایک یہ مقام تھا جب خاتون دعوت دے رہی ہے, اور ایک مقام تھا کہ جب شادی کے لیے بی بی نے آپ کو دعوت دی. تو مجھے کہنے دیجئے اس لیے دعوت دی تاکہ بعد میں کوئی بدبخت ملا یہ نہ کہے رسول نے پیسہ دے کر شادی کی دعوت دی تھی. اچھا اس بی بی کی عظمت سنیے. اب جب مال تجارت کے لیے رسول اللہ نے ہاں کی اور شرط و شرائط رکھی, شرط و شرائط رکھنے کے بعد بی بی نے رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے غلاموں کو, نوکروں کو بلایا. وہ لوگ جنہوں نے قافلہ لے کے جانا تھا, قافلہ چھوٹا نہیں تھا, بہت بڑا قافلہ ہوتا تھا. کہا میری بات سنو, غور سے سنو, میرے نوکر ہو, میری بات سن کے اتباع کرنا. کہا بی بی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ. کہا یہ رات کو سوئیں, یہ رات کو اٹھیں, یہ کہیں خیمہ لگا لو, یہ کہیں خیمہ اکھاڑ لو, یہ میرا مال نقصان میں بیچیں, یہ میرا مال نفع میں بیچیں, جس حال میں بھی ہو ان کی اطاعت کرنا, ان کی بات کو ماننا, ان کی بات کو سننا. کتنی عظمتوں کی مالک ہے یہ بی بی. عزیزان گرامی, ابھی قرآن نہیں آیا, لوگوں کو اطاعت سکھا رہی ہیں. ابھی قرآن نہیں آیا, لوگوں کو اطاعت سکھا رہی ہے. کہا مال بیچے, مال نہ بیچے, خیمہ لگائے, خیمہ اکھاڑے, چلے سوئے, رات کو کہیں
نہیں آیا اطیع اللہ و اطیع الرسول، مگر یہ بی بی دیکھے کتنی عظمتوں کی مالک ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے ہر حال میں اطاعت کرنا۔ ارے جو قرآن کا انتظار کرتے ہو انہیں صحابی کہا جاتا ہے، اور جن کا قرآن انتظار کرتا ہو انہیں رسول کا اپنا کہا جاتا ہے۔ العظمت للہ، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد کیا بات، میں اس کا دھیان رکھنا، جو کچھ دیکھو آ کے بتانا، جو کچھ دیکھو آ کے بتانا۔ کہا بی بی صحیح ہے۔ میسرہ جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد بی بی نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا بی بی یہ دیکھا کہ ان کا قد اتنا بلند ہے کہ کوئی قد آور شخص بھی ان سے چھوٹا نظر آتا ہے، سبحان اللہ، کوئی قد آور شخص بھی ان سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ میں یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ دیکھ لیں نبی کا قد کتنا بلند ہے، کوئی قد آور شخص بھی نبی سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ کو پسند نہیں کہ میرے نبی کے سامنے کسی کا قد اونچا ہو، تو پھر کہتے دیجئے نا جب مدینے کی گلیوں میں حسن و حسین کو بٹھا کر سوار کر کبھی اس چوک میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی عیدگاہ تک چلے جاتے تھے، کبھی میرے مولا علی کو اپنے دوست پر سوار کر کے کعبے میں بتوں کو توڑا، کہنے دیجئے نا اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی۔ عزیزان گرامی میں اس طرح اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، اس گلی سے 3 دن تک خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی، واہ 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 واہ، اس گلی سے 3 دن تک خوشبو نہیں ختم ہوتی تھی۔ کافر بھی آ کے کہتے تھے لگتا ہے آج کائنات کا رسول گزرا ہے، واہ 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 واہ، جی کافر بھی کہتے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ امام حسین جب گھر میں آئے اور اپنی مادر گرامی سے کہے انی اشمو اندک روحیتن طیبتن، اے مادر گرامی آپ سے ایسی خوشبو کیوں آ رہی ہے جیسے میرے نانا سے آتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے میرے نانا سے آتی ہے۔ ایک آخری معجزہ سن لیجئے، تھک گئے ہیں آپ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک سلوات میں اس طرح اور کیا دیکھا؟ آخری جملہ سن لیجئے، میں اس طرح اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی جب ہم رات کو چراغ گل کر دیتے تھے نا تو دور سے نظر آ جاتا تھا آپ کہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، آپ کہاں تشریف فرما ہیں، آپ کہاں لیٹے ہیں۔ میرے رسول کی عادت تھی وہ ہمیشہ چادر اوڑھ کے سیدھا سوتے تھے، اور چادر بھی کالی ہوتی تھی۔ آج جمعہ ہے نا پاکستان میں پڑھا جا رہا ہوگا، اور کالی کملی والے تجھ پر سلام، اور کالی کملی والے تجھ پر لاکھوں سلام۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا شیعوں پر اعتراض نہ کیا کرو کالے کپڑوں کا، شیعوں پر اعتراض نہ کیا کرو کالے کپڑوں کا، یہ سنت رسول ہے، وہ چادر پہنتے تھے ہم لباس پہنتے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ، جی کہا جہاں لیٹتے تھے جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے نور چھن چھن کر نکلتا تھا میرے رسول سے، جی اور پتہ چلتا تھا، روشنی ہوتی تھی، نور ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے یہ جو کہہ رہا ہے نا چھن چھن کر میرے رسول کے بدن سے یہ جو نور نکلتا ہے، عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے، میں جملہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے۔ کہا ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ نے ہجرت کرنی تھی نا تو پھر کوئی ایسا چاہیے تھا جو کہ چادر کے اندر لیٹے دشمن نہ سمجھ سکے میرا نبی لیٹا ہے یا علی لیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ارے وہاں پہ شیعہ موجود نہیں تھے، وہاں پہ شیعہ موجود نہیں تھے، ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے جن کو اتنی عقل بھی نہ تھی، علی لیٹے ہیں یا محمد، سبحان اللہ، کہا پھر
اس کا نور بھی ویسا ہونا چاہیے, اس کا قد بھی ویسا آنی چاہیے. ایک اور جملہ کہہ دوں, اس کی خوشبو بھی ویسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ, واہ واہ, انا وعلی من نور واحد, واحد, میں اور علی طیب نور اللہ. ایک ہی سے. بہرحال